ٹیکساس کی ایک جیل میں 37 سالہ کارلا ویٹیکر کو موت کا انجیکشن لگایا گیا۔ ڈیتھ بیڈ پر لیٹے اس نے ہنس کے آنکھیں بند کر لی۔ ڈاکٹر نے نبض دیکھی اور موت کا اعلان کر دیا اور کہا، ایسی پرسکون موت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ کارلا کی ماں جسم فروش عورت تھی۔ بچپن ہی سے وہ اپنی ماں کے ساتھ آتی جاتی اور نشے پر لگ گئی، پھر آہستہ آہستہ ماں کے نقش قدم پر چل پڑی۔ 10 سال بعد اسے خیال آیا کہ اسے اس پیشے کو چھوڑ کے کچھ اور کرنا چاہیے، اس نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گاڑی چھیننے کی اسکیم بنائی۔ موقع واردات پر مزاحمت ہوئی اور کارلا اور اس کے بوائے فرینڈ نے امریکی جوڑے کو گھبرا کے قتل کر دیا۔ کچھ دنوں بعد دونوں پکڑے گئے اور عدالت نے سزائے موت سنا دی۔ پھر اپیلوں کے چکروں میں کافی عرصہ گزرتا گیا۔ اس دوران جیل کے عملے نے دیکھا کہ کارلا، جو کہ شرابی اور بد زبان عورت تھی، اس نے اچانک سب کچھ چھوڑ کر بائبل کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اس کی زبان صاف ہو گئی اور اخلاق بہت اچھا ہو گیا۔ وہ اکثر اپنے سیل میں بائبل پڑھتی رہتی، ملنا جلنا اور بات چیت ختم کر دی۔ 1 سال بعد وہ مبلغہ بن گئی، اور ایسی مبلغہ جس کے الفاظ میں تاثیر تھی۔ اس نے جیل میں ہی تبلیغ شروع کر دی، عبادت اور ریاضت کو اپنا معمول قرار دے دیا، اور جیل میں کئی لوگوں کی زندگیاں بدل گئی۔ وہ لوگ جسے قاتلہ اور سنگ دل کہتے تھے، وہ اس کے پیچھے چلنے لگے، اور جیل میں ایک روحانی انقلاب آ گیا۔ اس بات کی خبر جب میڈیا کو پہنچی تو وہ جیل پر ٹوٹ پڑا۔ پھر ہر اخبار میں کارلا کی ہیڈ لائن لگی۔ ہر شخص نے اس کی فوٹو اٹھائی اور اسے معاف کرنے کے لیے مظاہرے ہونے لگے۔ حقوق کے انسان کی تنظیموں نے امریکہ میں کارلا بچاؤ تحریک شروع کر دی، اور احتجاج یہاں تک بڑھا کہ زندگیوں میں پہلی بار پوپ جان پال نے عدالت کو سزا معافی کی باقاعدہ درخواست دے دی، لیکن عدالت نے ٹھکرا دی۔ سزائے موت سے 15 دن قبل کنگ لیری نے CNN کے لیے اس کا انٹرویو جیل میں کیا۔ اس انٹرویو کے بعد پورے امریکہ نے کہا کہ نہیں، یہ وہ قاتلہ نہیں، یہ معصوم ہے۔ لیری نے پوچھا، تمہیں موت کا خوف محسوس نہیں ہوتا؟ کارلا نے پرسکون انداز میں جواب دیا، نہیں، بلکہ میں اس رب کو ملنا چاہتی ہوں جس نے میری پوری زندگی ہی بدل دی۔ امریکی شہریوں نے متفقہ رحم کی اپیل ٹیکساس بورڈ آف پارڈن اینڈ پیرول کے سامنے پیش کی۔ بورڈ نے سزا معافی سے انکار کر دیا۔ فیصلہ سن کر عوام ٹیکساس کے گورنر جارج بش کے گھر کے سامنے آ گئے اور احتجاج کرنے لگے۔ امریکہ کے سب سے بڑے پادری جیکی جیکسن نے بھی کارلا کی حمایت کر دی۔ بش نے درخواست سنی اور فیصلہ کیا کہ مجھے کارلا اور جیکی جیکسن سے ہمدردی ہے، لیکن مجھے گورنر قانون پر عملداری کے لیے بنایا گیا ہے، سزا معاف کرنے کے لیے نہیں۔ وہ اگر فرشتہ بھی ہوتی تو قتل کی سزا معاف نہ ہوتی تھی۔ موت سے 2 روز قبل کارلا کی رحم کی اپیل سپریم کورٹ پہنچی تو جج نے یہ کہہ کر درخواست واپس کر دی، اگر آج پوری دنیا بھی کہے کہ یہ عورت کارلا نہیں، کوئی مقدس ہستی ہے، تو بھی امریکن قانون میں اس کے لیے ریلیف نہیں۔ جس عورت نے قتل کرتے ہوئے 2 انسانوں کو رعایت نہیں دی، اسے دنیا کا کوئی قانون رعایت نہیں دے سکتا۔ ہم خدا کے سامنے ان 2 لاشوں کے جواب دہ ہیں جنہیں کارلا نے مار ڈالا۔ جب میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ کیا معجزہ ہے جو امریکہ جیسے بیمار اور سڑے ہوئے معاشرے کو زندہ رکھے ہوئے ہے، تو مجھے حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے منسوب وہ قول یاد آ جاتا ہے کہ معاشرہ کفر کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے لیکن نا انصافی کے ساتھ نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی اور معلوماتی پراسرار سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔